فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھا یہودیوں نے، یہاں تک کہ ان کی ماں پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی تو وہ گھیرا ڈال کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئی، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور یہ بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ، اور وہ کہہ رہی تھی کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، اس وقت سے قبل آغوش موت میں اتر چکی ہوتی، میں بھولی بسری داستاں بن گئی ہوتی۔ اور وہ تانوں تشنیع کے تیر برساتے جا رہے ہیں۔ خیر اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ رعونت اور تکبر سے بھرے ہوئے کفار بولے جو پنگوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے اب بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا اپنے زانوں سے اور پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہود گھیرا کر کے آگے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساری زندگی مخالف رہے، حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، اور ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا، لیکن جو شخص اندر داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو انہوں نے پکڑا اور حضرت عیسیٰ کے شبے میں اس کو سولی چڑھا دیا، اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ قرآن نے نفی کی، چونکہ یہ ساری زندگی خود بھی تشویش میں رہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر جو ہم نے آدمی اندر اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ وہ ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر گئے۔ تو قرآن نے اس عقدے کو کھولا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، اور جماعت تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ کو دعوت دی جائے گی، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، حضرت امام مہدی کے بارے میں کہیں گے کہ آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی والدہ پہ تہمتیں لگائیں، ساری زندگی ان کی مخالفت کی۔ تو یہود شدت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہے۔ تو کہا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ایک طبقہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور دشمنی لوگوں نے رکھی، اے علی تیرے ساتھ بھی لوگ بغض اور دشمنی رکھیں گے۔ حتیٰ بہت امہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے محبت کی، عیسائیوں نے پیار کیا۔ حتیٰ انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، اور اتنا اوپر چڑھا دیا کہ جو ان کا منصب نہیں تھا، انہیں الہ قرار دے دیا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا تین وجود مل کر کے الہ تشکیل پاتا ہے معاذ اللہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اقنوم قرار دیا، تو انہیں معبود کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ کا
پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے اس قدر مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو معبود کہہ دیا، الہ کہہ دیا۔ تو یہود گمراہ ہوئے بغض میں، دشمنی میں، اور نصارہ گمراہ ہوئے محبت میں۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ والی ہے، تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ثم قال، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے جو کہا کہ یہلک فی رجلان، کہ علی تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دو طبقے ہلاک ہو جائیں گے، دو طرح کے افراد برباد ہو جائیں گے۔ محب مفرط یکرزنی بما لیس فیہ، ایک محبت میں بہت آگے بڑھ جانے والے اور میرے بارے وہ کہنے والے جو میں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ ایک طبقے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی الہ کے مقام پہ بٹھا دیا اور علی اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو کہا ایک طبقہ وہ ہے جو تیری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا جو اے علی تم نہیں ہو۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بغض کے اندر، دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر اور گمراہی کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، اور بغض و عناد کے اندر بھرے ہوئے ان کی ماں پر بھی تہمت لگائی۔ تو اے علی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ بغض رکھیں گے، دشمنیاں رکھیں گے۔ اب یہ ایک ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ہماری طبیعتوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگے، ان کا نام ہمیں گوارا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں محبت کے اس مقام پہ بٹھا دے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ ہم دیں جو ان کا درجہ نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ کے اندر بھی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور فرامین پر مشتمل کتاب ہے، اور مشکات میں بھی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کو اگر ہم لوگ معیار بنا لیں اور اس پر غور و تدبر کریں تو بہت سارے تفرقے مٹ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ والی مثال ہے، یہودی گمراہ ہوئے بغض رکھ کے اور عیسائی گمراہ ہوئے محبت کی فراوانی میں اور محبت میں غلو کر کے۔ تو غلو بھی بربادی کا سبب ہوا اور بغض اور دشمنی بھی بربادی کا سبب ہوا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ